السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تیرے ہاتھ کی میں وہ لکیر بن جاؤں، صرف میں ہی تیرا مقدر تیری تقدیر بن جاؤں۔ تو آنکھ بند کرے تو آؤں میں ہی نظر، اس طرح میں تیرے ہر خواب کی تعبیر بن جاؤں۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن اس میں نجات بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ چند سکوں میں کہاں وفا ملتی ہے، باپ کے ہاتھ بھی چوم لو تو دعا ملتی ہے۔ تم محبت کی نظر سے انہیں دیکھو یاروں، ان کی مسکراہٹ میں جنت کی ادا ملتی ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہے۔ وہ رشتے بڑی نعمت ہوتے ہیں جن کے حال پوچھ لینے سے طبیعت میں سدھار آ جاتا ہے۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حاسد پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ شمس الدین تبریزی کہتے ہیں، چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہے جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں تو قریب تر ہوتے جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ فارسی کہاوت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے پوچھے بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ وہ ایک شخص دوست اور ہم نوا سا لگا مجھ کو، وہ اس زمانے میں سب سے جدا سا لگا مجھ کو۔ عجب خلوص اور اپنائیت سی ہے اس میں، وہ غیر ہو کر بھی کچھ اپنا اپنا سا لگا مجھ کو۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے، سالار گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیے، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتے ہیں۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو۔ اللہ کا رنگ اگر تم چاہتے ہو تم چن لیے جاؤ تو تم بھی چن لو، اللہ کو یا دنیا کو، کیونکہ
اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ روح سے نزدیک، آنکھ سے اوجھل، دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ بے سمجھ ہی رہتے تو ٹھیک تھا، الجھنیں بڑھ گئی ہے جب سے سمجھدار ہوئے ہیں۔ عربی کی ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ صرف حاصل کرنا ہی زندگی نہیں ہے، کھونا بھی زندگی ہے، اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھو دیا ہے تو آپ تباہ ہو گئے ہیں۔ کھونا پانا آپ کی سیلف اسٹیم ڈیفائن نہیں کرتا۔ ہمیں حقیقت میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اندر اللہ پاک کے احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کی ہوں، اور ہاں، اللہ پاک ہے میرے ساتھ۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرِ عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں، روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ تو سہ چکے جانا، اب تم بھی دل برا رکھنا۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب فقط اتنا ہے کہ مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص کبھی اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا ہو۔ ایسا انسان اذیت پسند ہو جاتا ہے، پھر اسے خود میں کوئی اچھائی نہیں نظر آتی۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہے، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں، کچھ لوگ بھی۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔
جانتے ہیں حرام کون چنتا ہے؟ جسے اللہ پر توکل نہ ہو۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اسے اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ حرام کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اسے کمٹ وہی بندہ کرتا ہے جس کا اللہ پر اعتبار نہ ہو۔ جس کا اعتبار اللہ پر ہو، وہ نہ وہ ہار مانتا ہے نہ وہ مایوس ہوتا ہے۔ لباس کالا ہو یا جسم، چہرہ سانولا ہو یا ہونٹ، ہاتھ کالے ہو یا پاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب بہت گمبھیر ہو جاتا ہے جب اجلے اجلے چہرے اور چمکتے سفید جسموں کے اندر ایک کالا سیاہ دل ہو، جس میں نہ احساس ہو، نہ محبت، نہ بھروسہ ہو، نہ چاہت۔ ایسے انسان اور جسم دکانوں کے شوکیش میں تو سجے اچھے لگتے ہیں، لیکن کسی کے دل کی راحت کبھی نہیں بنتے۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ افسوس کس چیز پر کیا جائے، برے انسان کی تربیت پر، ان کی ماں باپ پر، ایسے لوگوں کے نصیب پر جو انہوں نے خود لکھوایا ہے، اپنے غلط انتخاب پر، اپنی عقل پر جو بار بار دھوکہ کھاتی ہے، یا اپنی غلط فہمی پر جو لوگوں کو سمجھنے میں درپیش ہوئی۔